الرحمن الرحیم الحق المبین۔ اگلا جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ ہے علماء دیوبند کی تہذیب کا ایک نمونہ، یعنی یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت جو ہیں وہ علماء دیوبند کو گالیاں نکالتے ہیں، لیکن اصل میں یہاں پر انہی کی عبارتیں پیش کی جا رہی ہیں کہ جن سے ان کی تہذیب سامنے آ جاتی ہے کہ یہ خود کس قسم کے الفاظ جو ہیں وہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں، امام احمد رضا خان بریلوی یعنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں دیوبندی حضرات عام طور پر کہتے ہیں کہ بریلوی مولوی علماء دیوبند کو گالیاں دیا کرتے ہیں۔ اس الزام کی حقیقت تو ہمارے اس رسالہ سے منکشف ہو جائے گی۔ منکشف کا مطلب ہوتا ہے کھل جانا یا واضح ہو جانا، ٹھیک ہے، کشف پردے کو ہٹا دینے سے مراد ہے نا، تو منکشف ہو جائے گی یعنی سامنے آ جائے گی یا واضح ہو جائے گی، اور ہمارے ناظرین کرام پر روشن ہو جائے گا کہ جس شائستگی اور تہذیب سے ہم نے علماء دیوبند کے خلاف یہ رسالہ لکھا ہے، اس کی مثال ہمارے مخالفین کی ایک کتاب سے بھی پیش نہیں کی جا سکتی۔ یعنی اس رسالے میں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قسم کی گالیاں دی گئی ہیں یا کون سے ایسے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں، تو یہیں سے واضح ہو جاتا ہے کہ بریلوی کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور کیسے نہیں کرتے۔ کہتے ہیں لیکن پھر بھی مزید وضاحت کے لیے بطور نمونہ ہم مولوی حسین احمد صاحب صدر مدرسہ دیوبندی کی کتاب الشہاب الثاقب سے چند وہ عبارات پیش کرتے ہیں جن میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کو شدید ترین قسم کی دل آزار گالیاں دی گئی ہیں۔ ان عبارات کو پڑھ کر ہمارے ناظرین کرام علماء اہل سنت اور فضلائے دیوبند کی تہذیب کا مقابلہ کر لیں، یعنی ہمارا رسالہ بھی یہ ان کے سامنے پڑھنے والوں کے سامنے پیش ہے، اور شہاب الثاقب جو دیوبندیوں کے علماء نے لکھا ہے وہ جو کتاب ہے اس سے بھی آپ دیکھ لیں کہ ان کی یہاں پر 10 عبارتیں وہ پیش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں پہلی عبارت جو ان کی بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پھر تعجب ہے کہ مجدد بریلوی آنکھوں میں دھول ڈال رہا ہے اور کذب خالص مشہور کر رہا ہے۔ ابھی کس کے بارے میں انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں؟ احمد رضا خان جو ہے وہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ ان کو مجدد کا لفظ ویسے استعمال کیا جاتا ہے جو تجدید کرنے والا ہوتا ہے، یعنی کہ دین کو نئے سرے سے زندہ کرنے والے ہوتا ہے، لیکن یہ جس الفاظ میں مجدد کا لفظ لیتے ہیں وہ ابھی آپ کو آگے بھی واضح ہو جائے گا، یہ تیسری عبارت جو آ رہی ہے اس کے بیچ میں، تو یہ لوگ الفاظ استعمال کرتے ہیں گمراہوں کی مزید جو ہے وہ تجدید کرنے والا، یعنی ان کو نئے سرے سے جو ہے وہ آگے لانے والے کے معنی میں۔ کہتے ہیں یہ آنکھوں میں دھول ڈال رہا ہے اور کذب خالص مشہور کر رہا ہے، یعنی جھوٹ کو، جو خالص جھوٹ ہے اس کو یہ سامنے مشہور کر رہا ہے۔ لعنت اللہ فی الدارین، کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو دونوں جہانوں میں اس پر۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ علماء دیوبند احمد رضا خان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، وہ لعنت پیش کر رہے ہیں ان پر دونوں جہانوں میں۔ دوسری ان کی جو عبارت ہے وہ کیا ہے کہ آپ حضرات ذرا انصاف فرمائیں اور اس بریلوی دجال سے دریافت کریں۔ اب ان کی کیا عبارت ہے کہ وہ بریلوی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ احمد رضا خان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ دجال سے تشبیہ دے رہے ہیں، تو گویا وہ یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ پھر تیسری جو یہاں پر عبارت لکھی گئی ہے وہ کیا ہے کہ مجدد الضالین فرماتے ہیں، یعنی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ مجدد الضالین کہتے ہیں، یعنی کہ گمراہوں کا مجدد کہتے ہیں، گمراہوں کا عالم کہتے ہیں۔ چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ ہم آگے چل کر صاف طور سے ظاہر کر دیں گے کہ دجال بریلوی نے یہاں پر محض بے سمجھی اور بے عقلی سے کام لیا ہے۔ اب یہ بھی انہی کے الفاظ ہیں کہ وہ ایک تو دجال کہہ رہے ہیں، دوسرا بے سمجھ بے عقل بھی کہہ رہے ہیں۔ پھر آگے جو ہے وہ 5واں پوائنٹ آ جاتا ہے کہ اس کے بعد مجدد الضالین علیہ ما علیہ، یعنی یہ بھی آخر تک کہتے ہیں کہ ساری بات بیان کی گئی ہے، اس میں بھی لفظ مجدد الضالین کہا گیا ہے۔ پھر آگے جو 5واں پوائنٹ ہے، چھٹا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ صلب اللہ، اب یہ وہ بددعا دے رہے ہیں حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو، نعوذ باللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ صلب اللہ، اللہ تعالیٰ سلب کر لے، ختم کر دے ایمانکم، تمہارے ایمان کو، وسودا اور سیاہ کر دے وجہ کا، تیرے چہرے کو، فی الدارین دونوں جہانوں میں، وعاقبک اور تمہیں سزا دے یا عذاب دے، بما ساتھ اس چیز کے، عاقبک بھی کہ جس کے ساتھ سزا دی گئی ہے، جس کے ساتھ عذاب دیا گیا، ابا جہل ابو جہل کو، وہ عبداللہ بن ابئی اور عبداللہ بن ابئی کو جن چیزوں کے ذریعے سے عذاب دیا گیا تمہیں بھی اسی طرح کا عذاب ملے۔ یا رئیس المبتدعین، اے مبتدیوں کے یا بدعتیوں، جسے کہا جاتا ہے مبتدی کہا جاتا ہے جو نئی چیز کی ابتدا کرنے والے ہوتے ہیں نا، تو یہ جو ہے وہ اہل سنت کو بدعتی کہتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو کہہ رہے ہیں اے بدعتیوں کے سردار، یعنی امام احمد رضا خان کو وہ یہ بددعا دے رہے ہیں۔ آگے 7واں پوائنٹ ہے کہ مگر تہذیب علم کوئی لفظ مجدد بریلوی کے شایان شان قلم سے نکلنے نہیں دیتی۔ اب دیکھیں ہے یہ انہی ساروں کے الفاظ، لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علم کا تقاضا یہ، ہماری علم کی تہذیب یہ ہے کہ ہم مجدد بریلوی کے جو ہے نا وہ خلاف کوئی بھی بات ہم ان کے شایان شان جو ہے وہ قلم سے نہیں نکالتے۔ یا تو یہ تنزیہ الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں کہ بھئی ہماری قلم جو ہے وہ اس سے ان کے لیے کوئی ایسے الفاظ نہیں نکل سکتے، یا پھر اپنے آپ کو بڑا کرنے کی ظاہر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ہماری تہذیب اجازت نہیں دیتی کہ ہم اس کے بارے میں کوئی الفاظ استعمال کریں۔
حالانکہ کر بھی رہے ہیں۔ پھر 8واں پوائنٹ جو ہے وہ اس میں بھی انہوں نے بد دعا ہی استعمال کی ہوئی ہے، اور وہ کیا ہے کہ فسود اللہ وجہہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سیاہ کرے اس کے چہرے کو فی الدارین، دونوں جہانوں میں، واسکنہ، اور اس کو رکھے بحبوحۃ الدرک الاسفل۔ اب درک الاسفل کہا جاتا ہے جہنم کے بالکل نچلے گڑھے کو، اور حبوبہ کہا جاتا ہے آرام کو، فراخی کو۔ تو گویا یہاں پر تنزیاً یہ جملہ استعمال کیا گیا ہے کہ اس کو سب سے نچلے درجے کی کا آرام اس کو ملے۔ ان النارا، کہ بے شک آگ سے، مع اعدائی، اس کے دشمنوں کے ساتھ، سید الکونین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ، یعنی جہنم کے سب سے نچلے درجے میں اللہ اس کو رکھے، آمین یا رب العالمین۔ یعنی یہ ان کی طرف سے بد دعا دی گئی ہے، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد 9واں پوائنٹ لکھا گیا انہی کی عبارت کہ یہ سب تکفیریں، یعنی یہ جو کفر ہے اور لانتے ہیں بریلوی اور اس کے اتباع کی طرف لوٹ کر قبر میں ان کے واسطے عذاب اور بوقت خاتمہ، یعنی جب ان کی موت ہوگی ان کے لیے موجب خروج ایمان، یعنی ایمان ان سے نکل جائے گا، یہ اس چیز کو لازم کر دے گا، و ازالہ تصدیق، اور جو ان کی سچائی ہے اس کا ازالہ ہو جائے گا، اور ایقان یعنی ان کے یقین کا وہ خاتمہ ہو جائے گا، اور قیامت میں ان کے جملہ متبعین، یعنی ان کے تمام جو پیروی کرنے والے ہیں ان کے واسطے اس کی موجب ہوں گی کہ ملائکہ حضور علیہ السلام سے کہیں گے کہ انک لا تدری، کہ بے شک آپ نہیں جانتے، ما احدثوا، کہ کیا حدیث انہوں نے بیان کی تھی، بعبدک، تیرے بندے کے ساتھ۔ اور رسول مقبول علیہ السلام دجال، بریلوی اور ان کے اتباع کو سحقن کہا جاتا ہے، ہلاکت، بربادی کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اپنے حوض مورد اور شفاعت و محمود سے کتوں سے بدتر کر کے دھتکار دیں گے، اور امت مرحومہ کے اجر و ثواب اور منازل و نعیم، یعنی ان کے جو مرتبے ہوں گے، منزلیں ہوں گی، ان کی نعمتیں ہوں گی، ان سے محروم کر دیے جائیں گے۔ تو گویا یہ تمام جو احمد رضا خان اور ان کے پیروکار ہیں ان کو انہوں نے کتوں سے بھی بدتر قرار دیا، اور ان کے لیے یہ بد دعائیں اور اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اور پھر آگے 10ویں جو عبارت ہے وہ انہوں نے کیا کہا ہے کہ سود اللہ، اللہ تعالیٰ سیاہ کرے، وجوہہم، ان کے چہروں کو، فی الدارین، دونوں جہانوں میں، وجعل، اور بنا دے، قلوبہم، ان کے دلوں کو، قاسیۃ، سخت، فلا یؤمنوا، پس وہ نہ ایمان لائیں، حتی، یہاں تک کہ یروا العذاب العلیم، وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ اب دیکھیں 10 عبارتیں پیش کی گئیں اور ان میں انہوں نے یا تو بد دعائیں دی ہوئی ہیں یا پھر اس قسم کے الفاظ استعمال کیے ہوئے۔ کہتے ہیں ان تمام بد دعاؤں اور گالیوں کے جواب میں صرف اتنا عرض ہے کہ الحمدللہ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تو ہرگز اس بدگوئی کے مستحق نہیں ہو سکتے، البتہ مقتدائے حدیث اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی مقدس ہستی کے حق میں، یعنی حدیث کے تقاضے کے مطابق اگر کوئی ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے احمد رضا خان کے بارے میں، تو ایسے ناپاک کلمے بولنے والا انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اپنے کلمات کا خود مستحق بنے گا، کیونکہ ہم نے احادیث مبارکہ میں بیشتر جگہ یہ بات پڑھی ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی بد دعا دی جائے یا اس پر لعنت کی جائے اور وہ اس کا مستحق نہ ہو تو وہ دینے والے پر خود ہی واپس لوٹ آتی ہے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز۔